السلام علیکم۔ ٹیسٹی بائٹ میں آج ہے چکن چنا دال کی بالکل نیو سٹائل ریسپی، اور یہ اتنا ذائقے دار اور ٹیسٹی بنتا ہے کہ یہ ریسپی دیکھ کے انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس میں ہم زیادہ مسالوں کا بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی یہ بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی مزے کا بنے گا۔ چلیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کڑاہی میں 1 چمچ گھی شامل کر دیں گے، اور اس میں شامل کر دیں گے چکن، اور چکن ہم نے 700 گرام لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کر دیں گے، اور لو فلیم پہ اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ڈھکن کھولنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا ہے، اور اس میں ہم نے گھی کے علاوہ کچھ بھی شامل نہیں کیا، اور یہاں پہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ نہیں پکانا، بلکہ اس کو ہم نے تقریباً ہاف فرائی کرنا ہے۔ ہمارا چکن ہاف فرائی ہو گیا ہے، تو اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے، لیکن ہم نے جو اس میں گھی شامل کیا تھا اور جو چکن نے پانی چھوڑا تھا، اس کا جو ایک ذائقے دار یخنی سی بنی ہوئی ہے، اس کو ہم نے نہیں نکالنا، بلکہ اس میں ہم نے دال کو پکانا ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے سارا چکن نکال لیا ہے، اور باقی جو یخنی سی موجود ہے اس میں ہم نے دال شامل کر دینی ہے۔ تو دال کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے، اور دال شامل کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے، اور اس میں پانی ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ ہماری دال اچھے سے پک جائے، کیونکہ اس کو ہم نے پہلے بھگو کے یا بوائل کر کے نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو اب اس میں ہم کچھ مسالے شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 3 عدد پیاز شامل کیے ہیں، اور 3 عدد ہی میں نے ٹماٹر اس میں شامل کیے ہیں، اور تھوڑا سا لہسن اور 4 سے 5 ہری مرچ شامل کی ہے، اور ڈرائی مسالے ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اب اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکا لینا ہے، اور اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے۔ اس سے ہماری دال بھی نرم ہو جائے گی، اور ہم نے جو اس میں مسالے شامل کیے ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائیں گے۔ تقریباً 20 منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکایا ہے، تو ہماری دال نرم ہو چکی ہے۔ تو اب ہم نے اس کا پانی خشک کر لینا ہے۔ تو جب یہ تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے گھی، اور گھی اس میں ہم نے 1 چمچ شامل کیا ہے، اور 1 چمچ ہم نے پہلے شامل کیا تھا۔ تو اب ہم اس میں باقی کے مسالے شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے دہی، اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے نمک، اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر، اور آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر کا شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ جائے گا تھوڑا سا گرم مسالہ، اور 1 چمچ بھر کے جائے گا دھنیا پاؤڈر کا، اور یہ تمام مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان تمام مسالوں کو دال میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ تو جو ہم نے چکن ہاف فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے پکا لینا ہے، اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور فلیم ہم نے یہاں پہ بالکل لو کر دینی ہے، اور اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے، اور 5 سے 6 منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس سے ہمارا چکن بھی اندر تک اچھی طرح سے پک جائے گا۔ تو اب اس میں پانی اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے، اور ہمارا چکن بھی گل چکا ہے، اور ہماری دال بھی بہت اچھے سے پک گئی ہے، اور سارے مسالے اس میں بالکل مکس ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم نے لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کر لینی ہے، اور یہ دیکھنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا ذائقے دار بنا ہے، اور کھانے میں تو یہ بہت ہی لاجواب بنا ہے۔ اس کی ہم نے بہت اچھے سے بھنائی کر لی ہے، اور ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے پک گیا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم نے فلیم آف کر دینی ہے، اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے باریک لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچ، اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ہرا دھنیا۔ اگر چکن چنا دال آپ نے اس طرح سے کبھی نہیں بنایا تو ایک بار یہ لازمی ریسپی ٹرائی کریں، آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا مزے کا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ نے پہلے کیا ہوا ہے تو بہت شکریہ، اور امید ہے کہ یہ ریسپی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اس میں آپ کی بالکل محنت نہیں لگتی، لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔